بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 فروری 2022 اور اتوار کا دن ہے۔ میں عبد المنان سیف اللہ ہوں۔ تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، خواتین و حضرات کو میرا محبتوں بھرا پیار بھرا سلام قبول ہو۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جلال آباد گارڈن مظفر آباد میں، اور آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے جسے ہم انٹرنیشنل ٹی ڈے بھی کہتے ہیں یا انٹرنیشنل سرپرائز ڈے بھی کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ آج سے 3 سال پہلے 2019 کو جب ہندوستان کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن پاکستان میں کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی تھی، جس میں بعد ازاں ان کے 2 جہاز گرا دیے گئے، ان کے ابھینندن کو چپیڑیں لگا کر چائے پلا کر واپس ہندوستان بھیج دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں آنے والے بزدل دشمن کو ایسا سبق دن کی روشنی میں سکھایا کہ وہ اسے برسوں تک نہیں بھول پائے گا، صدیوں تک اس دکھ کو وہ کبھی بھول نہیں پائے گا۔ آج میرے ساتھ کچھ الگ سی شخصیات ہوں گی جن سے ہم آج سرپرائز ڈے کے حوالے سے یا انٹرنیشنل ٹی ڈے کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس دن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی اجمل مغل صاحب، ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ اجمل مغل صاحب، آپ یہ جو آج کا دن ہے بڑا پاکستانی جو تاریخ ہے اس میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہی کے دن جو ہے پاکستان نے انڈیا کے جو 2 جہاز گرائے تھے، ابھینندن کو پکڑا تھا اور انڈیا پوری دنیا میں اس کی جگ ہنسائی ہوئی تھی، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میری گزارش ہے 47 ہو 65 ہو، کارگل کی جنگ ہو تو ہمیشہ ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے۔ ہماری افواج پاکستان نے ہمیشہ بتایا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے اور جس کا مقابلہ کرنا کسی کا بھی خواب ہو سکتا ہے۔ تو 27 فروری کو چونکہ بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، بالکل انہوں نے تھے، اور اس کے ہم نے جب ابھینندن تھا اس کو ہم نے پورا پریکٹیکل اور تھیوری بالکل اس کو چپیڑیں لگائیں، مکے لگائے، گھونسے لگائے، ہم نے چائے بھی پلائی اس کو اور چائے پلا کے اس کو واپس بھیجا، اور بدلے میں ہم نے وہاں ان کے دن کی روشنی میں ان کے 2 طیارے جو ہے نا ہم نے گرائے، ان کو بتایا۔ وہ ہماری جو طاقت تھی اس کو میئر کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ ان کو بری طرح جو ہے وہ ناکامی ہوئی۔ تو الحمدللہ ہمیں افواج پاکستان پہ فخر ہے، ہم کشمیری ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی یوکرین کا معاملہ، یوکرین نہیں ہے، نہ ہی سامنے روس ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے، ہماری ملک کی وہ طاقت ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی بڑی سے بڑی جارحیت کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل اور اس حوالے سے تاریخ جو اگواہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ، وہ تاریخ ہماری پڑھ لیں۔ بالکل اجمل صاحب، جس نے بھی پاکستان کے ساتھ جہریت کرنے کی کوشش کی ہے تو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں جو کہ یونیورسٹی آف آزاد کشمیر میں شعبہ انگریزی کے پروفیسر ہیں، ناصر مغل صاحب۔ ناصر مغل صاحب، آپ یہ جو 27 فروری کا دن ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو بڑی طاغوتی طاقتیں ہیں جو دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہ رہی ہیں یا دنیا کے اندر اپنے آپ کو جارح کہلانے میں بڑا اچھا محسوس کرتی ہیں، ان کے لیے آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام گیا ہے پاکستان سے؟ دیکھیں جی، کیونکہ آج 27 فروری ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ سوال کر رہے ہیں۔ اس 27 فروری پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں 26 فروری نہیں بھولنی چاہیے کہ جس دن انڈیا نے ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہا۔ تو کیونکہ جب انڈیا نے یہ رات کے اندھیرے میں اس طرح سی بزدلانہ حرکت کی تو یقین جانے کہ ہماری قوم چونکہ جذباتی ہے تو وہ کافی ناراض تھے کہ کیوں آپ نے دفاع کیوں نہ کیا، حالانکہ انہوں نے پے لوڈ گرایا۔ اور پے لوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھاگتے ہیں تو آپ کو بھاگنے میں آسانی کے لیے آپ کے پاس ایکسٹرا جو وزن ہوتا ہے اس کو آپ گرا کے بھاگتے ہیں تاکہ آپ بھاگیں۔ انہوں نے تو پے لوڈ گرایا تو اس پہ ہم جذباتی ہو گئے۔ وہ کیوں؟ حالانکہ وہ چند 2-3 منٹ میں یہ کچھ کر کے گئے۔ اب ہم چونکہ سارے جذباتی تھے اور ہم ناراض بھی تھے، ایسا کیوں ہوا؟
تو اگلے دن 27 فروری کو مجھے یاد ہے اس وقت کے DGISPR جو تھے انہوں نے آصف کہا غفور تھا، صاحب۔ ہاں آصف غفور، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو تاریخی الفاظ تھے کہ ہم انہوں نے ان کے الفاظ یہ تھے کہ جگہ اور ہاں وقت کا تعین ہم خود کریں گے ہاں، جواب دینے کے لیے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ اس وقت تو سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے یہی سوچا کہ یہ ایسے ہی ہے، کیسے ہوگا، لیکن چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے دیکھا کہ کیسا رسپانس آیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ ایک پائلٹ کو انہوں نے ریسٹ کیا، اور ایون پاک آرمی نے پروفیشنلی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے نہ صرف اس کو موت سے بچایا بلکہ اس کو ریسکیو کیا اور اس کو ٹریٹمنٹ کی، اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے یعنی جہاز تو گرا دیے تھے، پھر بندے کو رکھ کے کیا کرتے، وہ بالکل۔ بندہ واپس کر دیا کہ ہم گرا بھی سکتے ہیں اور پکڑ بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں، اور یہ کر کے بھی دکھایا۔ بالکل۔ تو اس دن کی مناسبت سے ہمیں اپنی افواج پہ فخر کرنا چاہیے۔ ان کی جو آج کل ہائبرڈ وار چل رہی ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ جو وار چل بالکل، رہی ہے، یہ بالکل۔ سب سے خطرناک ہے۔ ایسے ہی اس کے اوپر جو جتنا ہو سکے ہر بھی محب وطن کو اپنا وہ اس پہ کردار ادا کرنا اپنا چاہیے کردار اور ادا کرے، اور سوشل میڈیا کا مثبت پروپیگنڈا کو جو ہے اس کا مثبت سے آپ جواب دیں اور اس چیز کو بالکل ناصر مغل صاحب، آپ نے بالکل زبردست باتیں کی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جو 26 فروری 2019 تھا اس کا ایک واقعہ بھی شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ ناصر شفیق صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، یا اجمل مغل صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سوالات ان سے پوچھیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا 26 جنوری کی، کہ جب رات کی تاریکی میں ہندوستان کے جو جہاز تھے وہ پاکستان میں داخل ہوئے، اس کے بعد ایک ایسی ہائپ کریٹ تھی کہ انڈین میڈیا کو دیکھنے کے بعد ہمارے حوصلے ایسا لگتا تھا کہ پست ہو رہے ہیں۔ ان کی عجیب و غریب قسم کی غیر منطقی گفتگو سننے کے بعد ہر جو پاکستانی تھا، جو کشمیر میں رہنے والا تھا، وہ سب صدمے سے دوچار تھے کہ ہماری طرف سے اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو میں اگر اپنی بات کروں تو لیپا کے اندر ہمارے گھر میں اس دن کھانا نہیں پکا تھا، کہ اتنی زیادہ اداسی تھی، کوئی بندہ کھا نہیں رہا تھا۔ تو اگلے دن میں سویا ہوا تھا تو مجھے گھر میں بتایا گیا کہ اس دن مزے کی بات یہ ہے کہ بجلی بھی چلی گئی اور کوئی اس طرح کا کمیونیکیشن کا سلسلہ نہیں تھا۔ تو میں سویا ہوا تھا، مجھے گھر والوں نے بتایا کہ انڈیا کے جو 2 جہاز گرا دیے گئے ہیں، کوئی ان کے پکڑے گئے ہیں فوجی۔ تو مجھے لگا یہ میرے ساتھ مذاق کی جا رہی ہے، مجھے چھیڑا جا رہا ہے۔ لیکن جب میں نے وہ سنا، جب میں نے اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھا، تو اس وقت میرے جذبات اس قدر تھے، میں اگر پورے جو لوگ تھے جو ہمارے ساتھ مختلف محفلوں میں تھے، مختلف علاقوں کے اندر تھے، تو ہر شخص کا جذبہ دیدنی تھا، اور ان کے اندر جو حب وطنی تھی وہ کوٹ کوٹ کر ایسا لگتا تھا بھری ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے پاکستان نے اور پاکستانی فوج نے جو انڈیا کے دانت کھٹے کیے تھے، تو اس کا بڑا زبردست انداز میں جواب دیا تھا۔ تو اجمل مغل صاحب، جس طرح سے 27 فروری کو پاکستان نے انڈیا کو ان کی جارحیت کا دندان شکن جو جواب دیا، ان کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ دنیا کے اندر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کو کبھی بھی ہڑپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان کو بڑا سخت جواب ملا، 2 جہاز ان کے گر گئے، ان کے بندے پکڑے گئے، دنیا میں ان کی جگ ہسائی ہوئی۔ جو مودی پوری دنیا کے اندر ہندوتوا کا جو نظریہ پھیلا رہا ہے، جو ہمیشہ کہہ رہا تھا کہ وہ پاکستان کو ہڑپ کر لے گا، دوبارہ جو بھارت ماتا کا ان کا ایک نقشہ ہے ذہن میں 48 سے پہلے کا، وہ اس کو بنائیں گے۔ تو وہ جو ان کا نقشہ تھا وہ کس طرح سے ناکام ہوا، یا ان فیوچر بھی اگر وہ کبھی اس طرح کی بات کریں گے، ہندوتوا نظریے کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، یا کیا اگر وہ پاکستان پہ دوبارہ سے کوئی جارحیت کا سوچتے ہیں تو ان کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت قوم یا ہماری افواج کیسا جواب دیں گے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر دور میں ہماری جو فوج ہے اس نے جو ہے بھرپور جواب دیا ہے، اور بھرپور ہماری فوج صلاحیت رکھتی ہے کسی بھی بڑی سے بڑی جارحیت کا جواب دینے کے لیے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور ہمارا ہر جوان، ہر مرد، بچہ، بوڑھا، جوان میں سمجھتا ہوں کہ فوجی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جذبہ جو ہے، جذبہ ایمانی جو ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو بھارت کو یہ غلط فہمی کسی بھی لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے
کہ وہ اگر وہ ایک قدم آگے چلے گا تو ہم 2 قدم 4 قدم آگے جائیں گے اور اس کو بتائیں گے جیسے تاریخ میں ماضی میں ہم نے اس کو بہت ساری بالکل دندان شکن جواب دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے بھارت جو ہے اس کی جو غلط فہمیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چونکہ ہمارا تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر اس وقت فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن وہاں پہ آج بھی جو کشمیری ہے وہ پاکستانی فلیگ میں دفن ہونا پسند کرتا ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے. یہ اس کا جذبہ ایمانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا جو ہے نا، یہ جب پاکستان بننے سے پہلے ہماری جو قیادت تھی، ہمارے جو با اجداد تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. بالکل. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے الحمدللہ ہماری جو افواج پاکستان ہے، ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے مرد جوان بچے بوڑھے، کسی بھی لحاظ سے بھارت یا دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ الحمدللہ مقابلہ کسی بھی لحاظ سے نہیں کر سکتی. اور یہاں 24 گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے وہ تیار رہتی ہے کسی بھی بڑی سے بڑی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے. بالکل. جس طرح اگر ہم بات کریں اجمل مغل صاحب، 1947 کو جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا، پاکستان بننے جا رہا تھا، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے جو الفاظ ہیں جو آج سے کوئی 75 سال کے بعد درست ثابت ہو رہے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ انڈیا کے اندر محفوظ نہیں ہیں، جو مسلمان انڈیا میں بچ گئے ہیں یا جو نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں، ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پوری زندگی جو اپنی لائلٹی ہے وہ انڈیا کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے گزر جائے گی ان کی. تو ابھی جس طرح اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، وہاں پر جو ہندوتوا رجیم چل رہا ہے، وہاں پر ہندوتوا نظریات کو فروغ دینے کے لیے آر ایس ایس کے گنڈے، بی جے پی کے گنڈے اور ان کی جو عدلیہ ہے اس کے ساتھ مل کر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو مذہبی نشانات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو آج کل سب سے بڑی چیز جو نقاب پہ وہاں پر جو سلسلہ ہو رہا ہے، سیاست ہو رہی ہے، مسلمان جو بچے ہیں ان کو نقاب پہننے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ نقاب کے بغیر سکولوں میں آئیں. اور جو ان کے ہندو ہیں وہ اسی طرح سے بھگوا جھنڈا پہن کے آتے ہیں، تلک لگا کے آتے ہیں. کیا یہ دوہرا معیار، کیا قائد اعظم کے وہ جو الفاظ آج سے 75 سال پہلے تھے، کیا وہ درست ثابت نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان بننے سے پہلے اسی طرح کی صورتحال تھی کہ جب قائد اعظم نے کہا تو ان کو لگا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یا کئی دہائیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ہماری بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، جہاں وہاں اس طرح کے حالات واقعات بہت عرصے سے اور کئی دہائیوں سے ہو رہی ہیں. ہمارے کئی لاکھ کشمیریوں نے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور پھر ریسنٹلی 2019 5 اگست 2019 کو جب 370 اور 35A کو ریووک کیا گیا 5 اگست کو، تو 5 اگست کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس میں تو وہ طاقت کے بل بوتے پہ جو ہے وہ اس طرح کی وہ اپنا جو ان کا جو منشور ہے اس مقاصد کو عملی جمع بنانے کے لیے بڑی کوشش انہوں نے کی. لیکن باوجود اس کے کہ وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ وہاں نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، ہم کشمیری ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. لیکن وہ جو طاقت جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم طاقت کے بل بوتے پہ کشمیریوں کی جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے، جو فکر ہے، جو پاکستان کا کمٹمنٹ ہے، جو محبت ہے، اس کو ہم جو ہے سبوتاش کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک کہ ایک کشمیری بھی زندہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھارت کی ہر جو ہے وہ اس کی جو ناکام کوشش ہوگی، اس کی جاریت ہوگی، اس کا وہ منہ توڑ جواب دے گا الحمدللہ. ناصر شفیق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور اگر ہم بات کریں ریسنٹ سینیریو جو روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے ہے، اگر اس سینیریو میں ہم بات کریں کہ 94 میں جو یوکرین تھا اس کے پاس لگ بھگ 2000 جو ایٹمی اثاثے تھے، ایٹم بم تھے، بعد ازاں جو امریکہ، رشیا اور برطانیہ کی مصلحت پہ یا ان کی جو انہوں نے ان کو گارنٹی دی تھی کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے، کبھی ان کے ساتھ کوئی نہیں چھیڑا جائے گا، تو انہوں نے کوئی
तलब कर दिए या रशिया को वापस कर दिए। तो आप क्या समझते हैं कि मजबूत पाकिस्तान के लिए यहाँ का जो दफाई निज़ाम का मजबूत होना या अफवाज पाकिस्तान का मजबूत होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें तो जिन ममालिक की जो दफाई सलाहियत मजबूत नहीं थी, चाहे उनके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज थे या जितने ज़्यादा उनके पास मालो दौलत के असबाब थे, ज़खायर थे, वो उनके काम नहीं आए और उनको किसी न किसी तौर पर जंग में उलझा कर उन ममालिक को तबाह कर दिया गया और जिनकी फ़ौजें मजबूत नहीं थीं, जिनका दफाई निज़ाम मजबूत नहीं था। आप यूक्रेन को किस तरह से अरब ममालिक के साथ या पाकिस्तान के साथ किस तरह उसका मुवाजना करेंगे? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें वक्त और हालात के साथ साथ अपने आप को यानी रिवाइव करते रहना है, यानी अपने आप को रेनोवेट और रीवैम्प की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हाल दो यानी महंगाई बहुत है, यानी हमारे मुल्क के पास इतने बिल्कुल बहुत वसाइल सारे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अपनी दफाई क़ुव्वत पे कोई भी समझौता नहीं करना। क्योंकि अगर आप अपनी दफाई क़ुव्वत पे समझौता करके अपनी इकानमी को ऊपर लाएंगे, उससे लोगों के पास तो पैसे तो आ जाएंगे, तो उसका फिर ये होगा कि अरब ममालिक की तरह आपका हाल हो जाएगा, यूक्रेन की तरह हो जाएगा। देखें, आपने अरब ममालिक की एग्जांपल दी तो वो तो हमसे कई गुना अमीर हैं, लेकिन वो यानी कि सिर्फ पैसे को क्या करेंगे अगर उनके पास अपने दफा के लिए यानी उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तरह का असला नहीं है, उस तरह के लड़ने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? तो इसलिए हमें अपनी अफवाज, अपनी लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज के ऊपर यानी जितना पैसा खर्च करना है तो उससे करता रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बगल में हमारा ऐसा दुश्मन बैठा हुआ है जो कोई भी जो अपना जंगी वार हिकमत अमली जो है वो हमारे ही ऊपर अपनाता है हर टाइम। तो हमें उसको सोचना है, उसी को समझना है और उसी को अपने जहन में रखना है, ताकि हम किसी भी इस किस्म के इंसिडेंट से, नापाक अज़ाइम में उससे महफूज रह सकते हैं। और दुनिया में भी एक बात और भी याद रखें कि दुनिया में वही मुल्क यानी कायम और दायम रहेगा जो अपने दफ़ा के ऊपर कोई समझौता नहीं करेगा। नासिर साहब, अगर हम देखें ना कि जिस तरह से पाकिस्तान जब एटमी ताकत बन रहा था तो इस पर तरह तरह के प्रेशर से कहीं पर पाकिस्तान को अमेरिका की जानब से $5 अरब की जो ऑफ़र्स हो रही थी कि अगर आप अपना जो जौहरी तजर्बात हैं उनको मनसूख कर दें या पोस्टपोन कर दें, उसके एवज़ आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। एक चीज़ का हम अपनी सियासी क़यादत से, चाहे वो जिस पार्टी की भी हो, उससे लाख इख्तलाफात कर सकते हैं, हमारी जो हमारे दीगर अदारे हैं उनके साथ लाख इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इन्होंने जो अपनी दफाई सलाहियत है उस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आज अल्लाह के फजल से हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि दुनिया का कोई मुल्क भी हमें थ्रेट नहीं कर सकता। अगर आज हम एटमी ताकत ना होते तो आज पाकिस्तान की हालत भी यूक्रेन की तरह होती। उसके पास 2000 जो है वो एटॉमिक एसेट्स से, लेकिन उसके जब उन्होंने उसको बहला फुसला कर उसे एग्रीमेंट के जाल में फंसा कर के हम आपकी मदद करेंगे, तो एंड पे ना अमेरिका मदद को आया, ना नेटो मदद को आया, ना ही रशिया जिसने उनके साथ मायदा किया था कि वो उस पर किसी को जारहियत नहीं करने देंगे, कोई उनकी मदद को नहीं आया। तो पाकिस्तान की क़यादत को ये हमें ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया, किसी भी दबाव को ख़ातर में नहीं लाया। तो क्या समझते हैं कि हमारी क़यादतों से ज़रूर बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जो दफाई मामला है इसमें उनसे कम से कम कोई गलती नहीं हुई? क्या कहते हैं आप? लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वक्ती तौर पे आप $5 अरब ले चुके होते, आपने उस वक़्त यानी अपनी माइशत को बड़ा अच्छा कर लिया होता, लेकिन आज इस जो करंट सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया की, ऐसे सिनेरियो में अगर आप अपने आप को पाते तो यकीनन आप अपने आप को बहुत कमज़ोर पाते। बिल्कुल। तो दूसरा कहने की बात यह है कि यानी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस से मुझे ये गिला है, जो मैं समझता हूँ एज आम शहरी, कि वो ये करते हैं कि जिस तरह अभी आपने बिल्कुल सही बात की कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसने भी जो भी पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, दफाई निज़ाम उसका मजबूत बनाने के लिए जो भी काम किया है, वो एक दूसरे के काम को एक्नॉलेज करें।
کہ ہاں جی واقعہ بالکل۔ انہوں نے بھی کیا تھا، پھر دوسرا کہ نہیں انہوں نے بھی یہ کیا ہے، ایٹ لیسٹ جو پاکستان تہذیب یافتہ ملک سیاست کا جو نظام، ملک پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے اس کے اوپر ان کو بالکل ایک دوسرے کو کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ اگر مضبوط پاکستان ہوگا تو ہی ان کی سیاست آگے چل پائے گی اور سیاسی پارٹیاں بھی قائم رہیں گی۔ بالکل، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری سیاستیں ہیں، ہماری مساجد ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ جب تک کہ ہمارا دفاعی نظام مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ بہت شکریہ ناصر صاحب اور بہت شکریہ اجمل مغل صاحب۔ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں کی لوکیشن کا بھی نظارہ کروا دوں۔ چاروں اطراف گھوم کر میں کیمرے کی آنکھ سے آپ کو جلال آباد گارڈن دکھانے کی کوشش کروں گا۔ آج اتوار کا روز ہے اور سرپرائز ڈے بھی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر اس گارڈن میں آئی ہے اور اس گارڈن کے تاریخی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، یہ گارڈن جو مغل اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، اکبر بادشاہ، انہوں نے اس کی تعمیر کروائی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری لائی جاتی رہی ہے۔ اور مظفر آباد کے حوالے سے بتاتے چلیں تو یہ وہ شہر ہے جہاں سے غزنوی جو خاندان تھا، سلطان محمود غزنوی، وہ اس راستے سے کشمیر میں داخل ہوئے تھے۔ جو مغل تھے وہ اس راستے سے کشمیر میں داخل ہوئے تھے اور اس شہر کو انہوں نے بڑا اچھا بنایا تھا۔ ریڈ فورٹ بھی ہے یہاں مظفر آباد کا۔ کسی روز ہم کوشش کریں گے وہاں سے آپ کے ساتھ لائیو ہوں، وہاں سے بھی آپ کو بتائیں اور وہاں کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ بتانے کی کوشش کریں، کس بادشاہ نے اسے بنایا ہے یا مختلف ادوار میں اس کا کیا کام تھا اس قلعے کا، اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بتاتے چلیں۔ بہرحال آج 27 فروری سرپرائز ڈے کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں یا ٹی ڈے کے حوالے سے جسے ہم جانتے ہیں وہ منایا جا رہا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مناسبت سے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں گوش گزار کریں اور پھر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ جس طرح سے چل رہی ہے اور یوکرین کو بڑی بری طرح سے روس نے پیٹا ہے۔ اگر ان کے پاس آج ایٹمی تنصیبات ہوتی، ان کے پاس جو 2000 کے قریب ایٹمی ایسڈ تھے، وہ اگر کسی کے بہلاوے یا پھسلاوے میں نہ آئے ہوتے تو آج روس کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ یوکرین پر حملہ کرے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور وہاں پر تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر پاکستان کے پاس ایٹمی ایسٹ نہ ہوتے تو انڈیا بھی کب کا پاکستان پر حملہ کر چکا ہوتا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اس نے ایک دو بار حماقتیں کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے منہ کی کھانی پڑی اور اس کو دوبارہ سے یہاں سے بھاگنا پڑا اور اب وہ شاید کبھی اس طرح کی حماقت نہ کرے۔ اگر پھر بھی اس نے کہیں ہندتوا نظریات کے حیا کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے وہاں کی قیادت نے پاکستان پر حملے کی کوشش کی تو اب کی بار اس کو اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ اور ہم آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیری پاکستان کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ کوئی اور دوست بھی جڑ رہے ہیں، ملک منور صاحب کے صاحبزادے ہیں، ابھی ان سے بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب ملک صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ ملک صاحب آج 27 فروری ہے، سرپرائز ڈے منایا جا رہا ہے، تو اس دن پاکستان نے انڈیا کو جس طرح سے دندان شکن جواب دیا تھا، آپ لائیو ہیں اس وقت، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت ان فیوچر مستقبل میں کوئی اس طرح کی حماقت کرتا ہے تو اس کا کس طرح سے جواب دیا جائے گا؟ آپ ایک ایسے خاندان سے ہیں، آپ کے والد صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، آپ کے گھر سے 2 شہید ہیں، آپ کے بھائی شہید ہیں، تو آپ آج کے موقع پر بھارت کو کیا پیغام دیں گے یہاں آزاد کشمیر سے بیٹھ کر کے اس طرح کی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو کو کیسا جواب دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کبھی بھی ایسی حرکت اور ایسی جرت نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان پر یا آزاد کشمیر پر بھی کہیں بھی کسی بھی طرح سے در اندازی کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام اور آزاد کشمیر کی عوام ہر دم اتنی صلاحیت نہیں ہے، انڈیا کی وہ گورنمنٹ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی حوالے سے جنگی محاذ پہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے پاس ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے اور ایمان کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو انشاءاللہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ آئے گا یا جب بھی اس طرح کی کوئی انڈیا حرکت کرے گا تو پاکستانی عوام اور آزاد کشمیر کی عوام
इंशाल्लाह मुसल्लह अफवाज के साथ पहले भी शाना बशाना रही है और आइंदा भी रहेगी, और इंशाल्लाह जब भी मौका मिला तो हम हमेशा शाना बशाना थे, है और रहेंगे। बहुत शुक्रिया मलक साहब। ये हमारे साथ मलक मुनव्वर साहब के साहबजादे थे, इनके 2 भाई शहीद भी हैं, इनके घर से तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बहुत काम हुआ है, कुर्बानियाँ दी हैं। तो इन्होंने भी आज के दिन के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की, भारत को जो पैगाम देना था वो भी दिया, और इंशाअल्लाह हमारा दफ़ा मजबूत है। इसी गुफ्तगू के साथ मैं आपसे मुज़फ़्फ़राबाद जलालाबाद गार्डन से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा, आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी, आज का मौजू भी आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स के हवाले से, हमारे लाइव के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने घर वालों का, अज़ीज़ व अक़ारिब का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।